بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ انگلینڈ میں 60,000 سے زیادہ ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت ہے، یعنی کہ ٹرالرز والوں کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ انہوں نے اب بریکسٹ کے بعد ڈرائیورز نہ ہونے کی وجہ سے فوج کو کہا ہے کہ وہ ہماری جو سپلائی ہے اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں، یعنی کہ اپنے ڈرائیورز دیں۔ 60,000 جو ہے یہ فگر خود اس سیکٹر نے اناؤنس کی ہے، حکومت نے اناؤنس کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت ہو، ڈرائیورز کی ضرورت ہو۔ جیسے میں نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی اور اس کا نیوز کا لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، تو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے کمنٹ کیا کہ ہم ٹرالر کا لائسنس کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے سوچا کہ یہ تفصیلی ویڈیو بناتا ہوں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ٹرالر کا لائسنس کس طرح لے سکتے ہیں، کیا ریکوائرمنٹ ہے، کون لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا، اس کی ویلیو کیا ہے اور اس پہ آپ کو تنخواہ کتنی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کون لے سکتا ہے، کون ایلیجیبل ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کمپلیٹ دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اگر یہ لائسنس لے کے کام کرنا ہے تو آپ کی عمر 21 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بی لائسنس ہونا چاہیے۔ بی لائسنس مطلب کار کا لائسنس آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اگر آپ یہ لائسنس کرنا چاہتے ہیں۔ اس لائسنس میں کیا ہے؟ اس لائسنس میں آپ کو ایک سرٹیفکیشن ہے، ایک لائسنس ہے، ایک ڈپلومہ کہہ سکتے ہیں، ایک اسی کی اضافی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ڈگری کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کاپ۔ آپ کو اگر اسپین میں ٹرالر کا لائسنس لینا ہے یا ایمبولینس کا لائسنس لینا ہے یا آٹو بس کا لینا ہے تو آپ کو لازمی طور پہ پہلے کاپ کرنا پڑتا ہے۔ کاپ کیا ہے؟ کاپ ایک ایسی سرٹیفکیشن ہے، ایک ایسا لائسنس ہے جس میں آپ کو 3 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنی اسکوٹی کیسے کرنی ہے جب کام پہ ہوں گے، خود اپنی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے، کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ نمبر سیکنڈ، لا اینڈ رول اینڈ ریگولیشن کس طرح فالو کرنی ہے، لیگزیلیشن اس کو آپ نے کس طرح فالو کرنا ہے، جو کہ قانون ہے ہر چیز کے۔ اسی طرح انہی کے بھی ایمبولینس کا علیحدہ قانون ہے، ٹرالر کا علیحدہ قانون ہے، بس کا علیحدہ قانون ہے۔ تو کاپ میں اس جرنل قوانین کو بیان کیا جاتا ہے، اس پہ آپ کا بیسیکلی ایگزام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ لیول پہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ آپ کو کچھ نئی ایسی چیزیں جس میں آپ کو ایمبولینس کی گاڑی کی اور جو کمیون ہے اس کی میکینیکل چیزوں کی اور بس کے میکینیکل چیزوں کی۔ جیسے اب نئی چیزیں، اب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ یہ بیسکلی آپ نے ایک اسکول جوائن کرنا ہوتا ہے جہاں پہ عموماً طور پہ گاڑیوں کا بی لائسنس ہوتا ہے، وہیں پہ جو اسکول ہے وہ ٹرالر کا لائسنس بھی کراتے ہیں، وہی کیب کا لائسنس کرواتے ہیں۔ یہ کیب کا جب آپ کے پاس لائسنس ہو جاتا ہے، اس کا ایگزام پاس کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرالر کا کرنا ہے، بس کا کرنا ہے یا ایمبولینس کا کرنا ہے، پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ٹرالر کی۔ ویسے میں کاپ پہ ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ کاپ کا ایگزام بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ ٹرالر کا نہیں کر سکتے، اور اس میں کچھ پیچیدگی ہیں، کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں جس پہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے کہ میں کاپ پہ ویڈیو بناؤں تو لازمی طور پہ اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرالر کا ایگزام شروع کرتے ہیں تو نارملی جو لائسنس ہے ٹرالر کا اس کو سی لائسنس کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک ٹرالر ہوتا ہے جس کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹرالر ہوتے ہیں جس کے پیچھے بہت لمبا ایک ٹرالر ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ انجن ہوتا ہے، جہاں پہ ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ہک لگتی ہے اس ٹرالر کی، اور جب وہ ہک نکال دیتے ہیں تو جو ڈرائیور والا پارٹ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو وہ چھوٹی سی گاڑی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹرالر اس کے پیچھے ہک کی شکل میں ہوتا ہے۔ سیم لائک میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا جیسے ٹریکٹر اور ٹرالی کا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اکٹھا ایک لائسنس کرنا چاہتے ہیں اس کو سی کہتے ہیں، وہ ریمول کے آزاد نہیں ہوتا، وہ ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے، لیکن وہ 35,000 kg سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ بی لائسنس پہ آپ 3500 kg تک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔
بی لائسنس مین جو گاڑی کا لائسنس ہوتا ہے، لیکن اس سے اوپر والے پہ آپ سی لائسنس پہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، رمولکے کے بغیر وہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ رمولکے کے ساتھ لائسنس کرنا چاہتے ہیں، جو ٹرالر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں C+E، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ٹرالر ہے اس کے پیچھے کمیون بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے پیچھے ہک والی جو سپلائی ہے وہ لے جا سکتے ہیں، لوڈ لے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو CE کرنا پڑتا ہے، لیکن CE کرنے کے لیے پہلے آپ کو C لائسنس کرنا پڑتا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو کیب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام پروسیس جو ہے یہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ارننگ کتنی ہوتی ہے۔ ارننگ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی ہائی ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس میں پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کام کرنے کے بعد آپ کا پریکٹیکل ہوگا، آپ نے ٹرالے کو چلانا ہے، اس کی کلاسیں ہوں گی، وہ کافی ذرا ایکسپینسو ہے۔ وہ تمام چیزوں کو ڈال کے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی وہ سیکھتے ہیں اور اس کے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں۔ جتنی جلدی ٹرینڈ ہوں گے اتنی کم کلاسیں لیں گے اور اتنی جلدی آپ پاس ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ نے اپنے ذہن میں کم از کم 4 سے 5 ہزار یورو کا ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہ بالکل میڈیم ہے، یعنی کہ جنہوں نے صرف بی لائسنس لیا ہے، بہت زیادہ تجربہ نہیں رکھتے ڈرائیونگ میں۔ لیکن یہ آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹرالر کی ڈرائیونگ جو ہے وہ گاڑی سے ذرا مختلف ہے، خاص طور پہ جو C+E کی ہے۔ جو صرف سی لائسنس ہے وہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ریمول کے علیحدہ نہیں ہوتا، لیکن جو C+E ہے اس میں ریمول کے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو بیک کرنا، پارک کرنا، یہ تمام چیزیں ایگزامینر آپ سے چیک کرتا ہے، اور وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ کتنا خرچہ آتا ہے۔ اب ارننگ کتنی ہوتی ہے جب آپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ جو ہے فرسٹ ڈرائیور کی سیٹ نہیں ملتی۔ آپ کچھ عرصہ جو ہے سگندو کنڈکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ سگندو کنڈکٹر جو ہے وہ پر منتھ تقریباً 2000 سے 2500 یورو کماتا ہے۔ مطلب آپ نے جو اصل ڈرائیور ہوتا ہے اس کا ایک طرح کا کنڈکٹر بن کے رہنا ہوتا ہے، اس میں آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے 3 مہینے، 6 مہینے، 4 مہینے، وہ آپ کی ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، لائسنس جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس پہ آپ نے ٹریننگ بھی لے لی، سارا بھی کر لیا، تو اب آپ خود اگر فرسٹ ڈرائیور کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں تو تقریباً اس وقت جو چل رہا ہے وہ 3500 یورو تک، 3000 3500 انٹرنیشنل اگر آپ لے کے جاتے ہیں اسپین سے باہر، اور اچھی ارننگ ہے۔ یہ پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ ہے کہ کئی کئی دن باہر رہنا پڑتا ہے۔ اب اگر یہاں سے آپ نے مال انگلینڈ لے کے جانا ہے، یا آپ نے اسکینڈینیوین کنٹریز میں لے کے جانا ہے، یا جرمنی لے کے جانا ہے، تو ظاہر آپ 24 گھنٹوں میں تو واپس نہیں آ سکتے۔ یہاں سے لے کے جانا ہے، پھر وہاں سے لے کے واپس بھی آنا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو آپ کو جو ہے وہ دیکھ کے اس فیلڈ میں آنا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کی فیملی ہے تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کیا میں فیملی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں، اور یہ تمام چیزیں سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو نارملی یہی ہے، باقی جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، پورے یورپ میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گورے لوگ یہ جاب کرنا نہیں چاہتے۔ ایک تو بہت بہت دن فیملی سے دور رہنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ڈینجرس جاب ہے، مشکل جاب ہے، تو اس وجہ سے بھی جو لوکل کمیونٹی ہے وہ اس طرف آنے سے ہچکچاتی ہے۔ جو اوورسیز ہیں جیسے ایکسترا خیروس ہیں، وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں سیلری ریشو اچھی ہے، اس کے بعد اس کی جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ، اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت ایزیلی آپ کو اس کی جاب مل جاتی ہے۔ اوورآل اچھی فیلڈ ہے، لیکن میں وہی کہوں گا کہ اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ یہاں پہ رہتی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے۔ بعض اوقات 5 دن، بعض اوقات 1 ہفتہ، اور بعض اوقات 2 ہفتے آپ کو گھر سے باہر رہنا پڑ سکتا ہے، اور یہ تمام چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے۔ دوسرا ایکسپینسو ہے، کم از کم 4000 یورو کا خرچہ ہے آپ کا، اور زیادہ سے زیادہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر میں اس کے پریکٹیکل کمپلیٹ کرتے ہیں، وہ کافی ایکسپینسو ہے۔ تو دوستو یہ تھی انفارمیشن ٹرالر کی کمپلیٹ۔ پھر بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔